اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکتی رہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ دیکھیے اس آیت میں اس جماعت کے 3 کام بتلائے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا کام دعوت الی الخیر ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑی خیر یہ قرآن کریم خود ہے، سب سے بڑی خیر خود یہ قرآن کریم ہے۔ یہاں اس آیت نمبر 104 میں لفظ منکم بڑا معنی خیز ہے، اور بلکہ معنی کا ایک سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو گویا کہ ایک تو بڑی امت ہے امت مسلمہ، وہ تو کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے، ان میں سے اکثر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں۔ لہٰذا اس امت کے اندر ایک چھوٹی امت یعنی ایک جماعت وجود میں آئے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ انجام دے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاگنے کی توفیق دے دی ہے وہ اب اور لوگوں کو جگائیں، ایک منظم جماعت بنائیں اور دین کے غلبے کے لیے طاقت فراہم کریں۔ تو یہ اس آیت میں اس جماعت کے 3 کام بتلائے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا کام دعوت الی الخیر ہے، اور اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑی خیر تو خود قرآن کریم ہے۔ یہاں لفظ منکم بڑا معنی خیز ہے اور اپنے اندر ایک معنی کا سمندر لیے ہوئے ہے، تو گویا کہ ایک تو بڑی امت ہے امت مسلمہ جو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر مشتمل ہے، ان میں سے اکثر لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں۔ لہٰذا اس امت کے اندر ایک چھوٹی امت یعنی ایک جماعت وجود میں آئے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ انجام دے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے جاگنے کی دین کی توفیق دی ہے وہ اب اور لوگوں کو جگائیں، ایک منظم جماعت بنائیں اور دین کے غلبے کے لیے طاقت فراہم کریں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی وہ بڑی امت جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے، وہ اگر یہ کام نہیں کرتی اور اس کے باوجود فلاح اور کامیابی کی امید رکھتی ہے تو یہ ایک وہمی امید ہے، صرف خیالی امید ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے، دعوت الی الخیر یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔
دیکھیے ایک بات قابل غور یہاں پر یہ ہے، منہج انقلاب نبوی کے مراحل میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اسلامی تبدیلی لانے کے لیے آخری قدم بھی نہیں عن المنکر ہاتھ سے روکنے کی صورت میں ہوگا۔ اسلامی تبدیلی لانے کے لیے آخری قدم بھی نہیں عن المنکر یعنی ہاتھ سے روکنے کی صورت میں ہوگا۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ حدیث کے ہو الفاظ ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے بازو کے زور سے، بازو کی طاقت سے روک دے، بس اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دیکھیے اگر دل میں نفرت بھی ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ ایمان کی دولت دل سے رخصت ہو گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر یہ نفرت بھی دل سے نکل گئی تو پھر ایمان دل سے رخصت ہو گیا، لیکن اگر دل میں نفرت موجود ہے تو پھر اگلا قدم بھی اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی زبان سے کہنا شروع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے یہ اس کام کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ کام مت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک منظم جماعت بنانے کی کوشش کرتے رہو، افرادی قوت کو جمع کرو، جب طاقت جمع ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ یہ کام غلط ہے، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے نہی عن المنکر، یعنی ہاتھ سے برائی کے روکنے کی ایک صورت، یعنی طاقت کے ساتھ برائی کو روکنے کا ایک طریقہ۔ تو بہرحال ان آیتوں کے اندر اسلامی تبدیلی لانے کا پورا طریقہ عمل موجود ہے، اور یہ خاص مضمون ہے آیت کا جس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اور اسی بارے میں آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پوری امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس آیت میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سپرد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس امت کی فضیلت کی وجہ اسی کام کو بتلایا گیا ہے۔ دیکھیے یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف بیان کی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ جب اور قوموں کا نمبر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں پر کذبت قوم نوح المرسلین، کہیں فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، کہیں فرماتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، کہیں فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، کہیں فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین،
کہ تکذیب کی جھٹلایا قوم نوح نے، تکذیب کی جھٹلایا قوم عاد نے، تکذیب کی جھٹلایا قوم سمود نے، جھٹلایا قوم لوط نے، اصحاب الایکہ نے۔ لیکن جب قربان جائیے اس امت پر، جب اس امت کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے آج کل کا جو سماج ہے اس میں کیا ہے، یہ آیت اس سماج کے خلاف ہے، کیونکہ سماج میں یہ بات آیا ہے کہ لوگوں سے فائدہ بٹورو، لوگوں سے فائدہ حاصل کرو، لیکن اس امت محمدیہ کی خاصیت اس سے الگ ہے۔ یہ امت محمدیہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ کہ فائدہ بٹورنے کے لیے۔ جب ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اور کنتم خیر امتن کا مصداق ہم بن جائیں گے۔ تو یہ آیت آگے آ رہی ہے، یہ آیت غالباً 110 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور دوسری امتوں پر اس امت کی فضیلت کی وجہ اسی کام کو بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ارشادات اور احادیث ملتی ہیں جن میں اسی طرح کے مضمون کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب بھیج دیں گے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو اور دعا قبول نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اس کام کے لیے ضروری ہے احکام شرعیہ سے واقفیت، احکام شرعیہ سے واقفیت ہونا، اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے دعوت دے دی جائے، بلکہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے عادات ایسے ہونے چاہیے جس سے خود بخود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت لوگوں کو پہنچے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے جسے لوگ دیکھ کر اس کی طرف کھنچیں، اور انسان کا کردار بہترین دعوت ہے۔ تو بہرحال اس کام کے لیے ضروری ہے احکام شرعیہ سے واقفیت۔ اگر احکام شرعیہ سے واقفیت نہیں ہے، قرآن کے احکام نہیں جانتے ہیں، تو اس کام کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لینا چاہیے جو احکام شرعیہ سے واقف ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، نہ تو انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ بھائی یہ طریقہ معاشرے کو درست کرنے کے بجائے اور زیادہ فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 105 کی طرف، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ آیت نمبر 105 کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہیں تم
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے۔ لفظی ترجمہ ہے، بالکل الفاظی ترجمہ کر رہے ہیں ہم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پا جانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ اصل میں اس آیت نمبر 105 میں یہ اشارہ ہے امت کے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حق کی سیدھی تعلیمات حاصل کی، مگر کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد دین کی اصل بنیاد کو چھوڑ دیا اور اصولی مسائل کو چھوڑ کر فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا لیے اور فضول اور لایانی باتوں میں جھگڑا کر کے ایسے مشغول ہوئے کہ نہ تو انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے انہیں سپرد کیا تھا، اور نہ عقیدہ اور اخلاق کے ان بنیادی اصول سے کوئی دلچسپی ان کو رہی جو حقیقت میں انسان کی فلاح اور کامیابی کا جن کے اوپر دار و مدار ہے۔ تو وہ صرف الجھ کر رہ گئے اور جو ان کا اپنا اصلی مقصد تھا اس مقصد سے بھی ان کو دلچسپی نہ رہی، وہ مقصد ہی گویا کہ وہ بھول گئے۔ تو آیت کریمہ میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حق کی سیدھی تعلیمات حاصل کی تھیں اور وہ اس پر چلے بھی تھے، مگر کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد دین کی اصل بنیاد کو چھوڑ دیا اور اصولی مسائل کو چھوڑ کر فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا لیے اور فضول اور لایانی باتوں میں جھگڑا کر کے ایسے مشغول ہوئے کہ نہ تو انہیں اس کام میں ہوش رہا جو اللہ نے انہیں سپرد کیا تھا، اور نہ عقیدہ اور اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے دلچسپی رہی جن پر حقیقت میں انسان کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے اور سخت وعید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 106 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جس دن بعض چہرے بڑے روشن چمکدار ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑ رہے ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے معلوم کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ ہدایت آنے کے بعد تم لوگ فرقے میں پڑ گئے تھے اور تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب مزہ چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے۔ قیامت کے دن بعض چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا
کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے، ہدایت پانے کے بعد فرقے میں بٹ گئے تھے، اور تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 107 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، اگلی آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کی آیات ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی زبانی فرما رہے ہیں، اپنی زبانی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تو جہاں والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی مطلب یہ ہے لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں، اور پھر اس کی سزا انہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ آیت نمبر 109، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے، طریقہ ہے۔ قرآن کریم اہم معلومات بیان کرنے کے بعد اس طرح کی آیتیں لے کر آتا ہے تاکہ ان احکام کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سے ہماری دعا ہے ہماری زندگی اور ہماری لائف سراسر قرآن ہو جائے، ہمارے اخلاق اور عادات احکام شرعیہ کے مطابق ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔